الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا وصف بیان فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اپنے ہر عمل میں اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے یہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے معاملے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم الہی پر ہر خوف و اندیشے کو دل سے نکال کر حکم خدا پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے اعمال کو محفوظ فرمانے اور لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے، تو اسی سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ کنز العرفان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا تو کفار اور منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی آپ حقیقت میں باپ نہیں ہیں کہ ان کی منکوحہ آپ کے لیے حلال نہ ہوتی۔ یاد رہے کہ حضرت قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی فرزند تھے، مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچے کہ انہیں مرد کہا جائے، کیونکہ وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ آیت میں مذکر اولاد کی نفی نہیں بلکہ بڑی عمر کے مردوں میں سے کسی کے باپ ہونے کی نفی ہے۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ آیت کے شروع کے حصے میں فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن جیسے جسمانی باپ ہوتا ہے ایسے ہی روحانی باپ بھی ہوتا ہے۔ تو فرما دیا گیا کہ اگرچہ یہ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں لیکن روحانی باپ ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں، تو آیت کے اس حصے سے مراد یہ ہوا کہ تمام رسول امت کو نصیحت کرنے، ان پر شفقت فرمانے، یوں ہی امت پر ان کی تعظیم و توقیر اور اطاعت لازم ہونے کے اعتبار سے امت کے باپ کہلاتے ہیں، بلکہ ان کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت ان کی حقیقی اولاد بن گئی اور حقیقی اولاد کے تمام احکام اس کے لیے ثابت ہو گئے، بلکہ وہ صرف ان ہی چیزوں کے اعتبار سے امت کے باپ ہیں جن کا ذکر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اللہ تعالی کے رسول ہیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حقیقی اولاد نہیں، تو ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو دوسرے لوگوں کے بارے میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔